اللہ رب العزت آپ کو بچہ دیں گے. اور یاد رکھیے کہ میں آپ کو ایک پہچان بتلاتا ہوں. اللہ نے کہا حضرت زکریا علیہ السلام کو کہ آپ کو ایک پہچان بتلاتا ہوں کہ جب آپ کی بیوی کے پیٹ میں حمل رہ جائے گا، جب وہ امید سے رہ جائیں گی تو آپ کی زبان 3 دنوں تک بند ہو جائے گی، اور دنیا کے اندر نہ فرشتہ نبی بن سکتا ہے، نہ جنات نبی بن سکتا ہے، اور نہ انسانوں میں عورت نبی بن سکتی ہے، صرف مرد نبی بن سکتا ہے. عورت نبی اس لیے نہیں بن سکتی ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے. لوگوں نے تانا دینا شروع کیا اور کہا کہ مریم تم کتنی گندی عورت ہو، بغیر شاور کے اور بغیر شادی کے تمہارے پاس بچہ کہاں سے آ گیا؟ مریم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں چپ ہوں، میں بول نہیں سکتی، اس بچے سے پوچھ لو یہ خود جواب دے دے گا. انہوں نے کہا کہ بچہ کیسے جواب دے گا؟ اتنا کہنا تھا کہ بچے نے کہا جو گود میں تھا اللہ کی قدرت سے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران على العالمین ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. یقیناً اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والوں کو اور حضرت عمران کے خاندان والوں کو چن کر ساری دنیا پر فضیلت دی ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے پروردگار عالم، میں نے آپ سے نظر مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ اللہ کے راستے میں آزاد ہے، چنانچہ آپ میری طرف سے اسے قبول فرما لیجئے، یقیناً آپ ہر چیز کو سننے والے اور جاننے والے ہیں. پھر جب بچی پیدا ہوئی تو اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار عالم، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب پتا تھا کہ کیا پیدا ہونے والا ہے، اور جو لڑکا اس نے مانگا تھا وہ اس لڑکی جیسا نہیں تھا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو مردود شیطان سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. چنانچہ اس کے رب نے اسے اچھے طریقے سے قبول کر لیا اور اس کی اچھی پرورش کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کی کفالت کی. جب حضرت زکریا علیہ السلام اس کے پاس اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو اس کے پاس بے موسم پھل پایا، تو انہوں نے کہا کہ اے مریم، تمہارے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ تو اس نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے.
पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं, जिनमें से सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा है, जिसमें 7 आयात और 1 रुकू है, जिसकी तफसीर सूरह फातिहा पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में गुजर चुकी है। और दूसरी सूरत सूरह बकरा है, जिसमें 286 आयात और 40 रुकू हैं, जिसकी तफसीर सूरह बकरा पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में गुजर चुकी है। और तीसरी सूरत सूरह आले इमरान है, जिसमें 200 आयात और 20 रुकू हैं, जिसकी तफसीर इंशाअल्लाह मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। और ये सूरत भी चूँकि लंबी सूरत है, इसलिए हर आयत की तफसीर करना आपके सामने मुमकिन नहीं है, इसीलिए ख़ास आयतों की तफसीर मैं आपके सामने इंशाअल्लाह पेश करूँगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने सूरह आले इमरान के बारे में सिर्फ 2 बातें पेश करूँगा। सबसे पहली बात कि इस सूरत को सूरह आले इमरान क्यों कहा जाता है, और नंबर 2, इस सूरत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुई, किसने उनकी परवरिश की, किसने उनको तालीम व तरबियत दी, कैसे वो बड़ी हुई, फिर उनके पेट से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के किस तरह पैदा हुए। तो ये वाक़या हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ये दूसरे नंबर पर मैं आपके सामने बयान करूँगा। तो सबसे पहले इस सूरत का नाम सूरह आले इमरान क्यों रखा गया है? इसलिए कि आल के माना औलाद होता है और इमरान एक नाम है, तो सूरह आले इमरान का माना हुआ इमरान की औलाद वाली सूरत। और इस सूरत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम इमरान था, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इमरान की बेटी हुई, इमरान की औलाद हुई, तो इन्हीं के नाम से इस पूरी सूरत का नाम रख दिया गया सूरह आले इमरान, इमरान की औलाद वाली सूरत। इसीलिए इस सूरत का नाम सूरह आले इमरान रखा गया है। और इस सूरत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या बहुत ही दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह पूरे कुरान की तफसीर आसान अंदाज में सुने, तो बराए करम आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके ज़रिए हमारे ज़रिए से हम भी फ़ायदा उठाएं और हमारे ज़रिए से दुनिया के दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं और कार खैर का सबब हो। इसीलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया जानती है, इसलिए कि दुनिया के अंदर इंसान 3 तरह के हैं। एक इंसान वो है कि जिसकी ना माँ है ना बाप हैं, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। एक इंसान वो है कि जिसके बाप भी हैं, माँ भी हैं। आज दुनिया के जितने भी इंसान हैं, सारे इंसान ऐसे हैं जिसके बाप भी हैं, माँ भी हैं। और तीसरा इंसान वो है कि जिसके सिर्फ माँ है, बाप नहीं है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, कि जिसके सिर्फ माँ है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, जिनका वाक़या मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपको कहा कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि पूरी दुनिया तकरीबन इनको जानती है, इसलिए कि इनके पेट से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अभी अपने माँ के पेट में थी, उस वक्त उनके बाप यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के जो बाप थे, वो बैतुल मक़दिस के इमाम थे, मस्जिद अक़सा के इमाम थे। और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पेट में थी, उस वक्त इनकी माँ ने अल्लाह ताला से नज़र मानी कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मेरे पेट में जो बच्चा है, अगर ये लड़का पैदा हुआ तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में इसको आज़ाद कर दूंगी, इसको दीन के काम के लिए वक्फ कर दूंगी, ये सिर्फ दीन का काम करेगा। अगर मेरे पेट का बच्चा लड़का हुआ तो दीन के लिए उसको छोड़ दूंगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त ये नज़र मानी, वो अभी बच्चा पेट में था, तो उनके वालिद मुहतरम का इंतकाल हो गया, जिनका नाम इमरान था। उनका इंतकाल हो गया, जो बैतुल मक़दिस में इमामती करा रहे थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का इंतकाल हो गया,
انتقال کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی. جب پیدا ہوئی ان کے ماں نے دیکھا کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ لڑکی ہے, لڑکا نہیں ہے, تو ان کی ماں نے اپنے رب سے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے کہ ان کی ماں نے کہا رب انی وضعتها انثی, کہ اے میرے پروردگار عالم, میرا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ لڑکا نہیں ہوا, لڑکی ہوئی ہے. میں نے کہا تھا کہ اگر مجھے بیٹا پیدا ہوگا تو میں اللہ کے راستے میں اس کو وقف کر دوں گی, وہ اللہ کا کام کرے گا, دین کا کام کرے گا, لیکن یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے, کس طریقے سے یہ دین کا کام کرے گی, کہاں کہاں لے کر کے اس کو جاؤں گی؟ رب کریم نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ, کہ اے مریم کی ماں دیکھو جو لڑکا تو نے مانگا تھا وہ لڑکا اس جیسی لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. یعنی جو لڑکا تو نے مانگا تھا اپنی حیثیت کے حساب سے مانگا تھا, میں نے جو لڑکی تم کو دیا ہے اپنی حیثیت اور طاقت کے حساب سے دیا ہے, تو یہ لڑکی اس لڑکا سے بھی بہتر ہے جو تو نے مانگا تھا. دین کا کام یہی لڑکی کرے گی اور یہی آگے بڑھ کر کے دین کے کام کے لیے اسی کو تم چن لو اور اسی کو دین کے کام میں لگا دو. لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہو گئی تو ان کی ماں ان کی پرورش کرنے لگی. اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش بہترین طریقے سے کی. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ عام بچے 1 مہینے میں جتنے بڑھتے ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام 1 دن میں بڑھ جاتی تھی. اللہ نے ان کے اچھے طریقے سے پرورش کی, تھوڑے سے ہوشیار ہوئی, عقل مند ہوئی. ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کو تعلیم اور تربیت دینے کے لیے لے کر کے بیت المقدس میں پہنچی. بیت المقدس میں دوسرے علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے. جب مسجد کے اندر گئی تو دیکھا کہ علماء بھی ہیں, حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں جو اس وقت کے نبی تھے. تو حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے ان کے سامنے پیش کیا کہ یہ میری بچی ہے, ان کی تعلیم اور تربیت کرنی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میں اس کی تعلیم اور تربیت دوں گا, اور دوسرے علماء کہہ رہے تھے کہ میں اس کی تعلیم اور تربیت دوں گا. آپس میں وہ علماء لڑ گئے کہ نہیں میں اس کی تعلیم اور تربیت دوں گا. حضرت زکریا علیہ السلام اس لیے تعلیم اور تربیت کے لیے مانگ رہے تھے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی خالہ تھی, اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ بچی دے دو, میں اس کو تعلیم بھی دوں گا اور اس کی خالہ اس کو تربیت بھی دیکھی. اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام ان کو مانگ رہے تھے. دوسرے علماء کہہ رہے تھے نہیں مجھے یہ بچی دے دو, اس لیے کہ یہ بڑے خاندان کی لڑکی ہے, مال و دولت کے اعتبار سے بڑے تو نہیں تھی لیکن دین اور اسلام کے حساب سے, علم کے حساب سے بڑے گھرانے کی تھی. اسی لیے دوسرے علماء کہہ رہے تھے کہ اس بچی کو مجھے دے دو, میں تعلیم و تربیت دوں گا. اس لیے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بڑے خاندان کی لڑکی یا بڑے خاندان کا لڑکا میرے شاگرد یا میری شاگردہ بنے. اسی لیے علماء کے اندر اور حضرت زکریا علیہ السلام کے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے ان کی تعلیم تربیت کے لیے, جس کو قرآن نے بڑے اچھے انداز میں نقشہ کھینچا ہے. کہا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون, کہ اے نبی جی جس وقت علماء آپس میں لڑ رہے تھے کہ میں تعلیم دوں گا میں تعلیم دوں گا, اس وقت آپ موجود نہیں تھے. اور علماء کے اندر یہ بات طے پائی کہ دیکھیے ہم لوگ قرآن اندازی کرتے ہیں, قرآن اندازی میں جس کا نام آئے گا وہی مریم کی تعلیم اور تربیت دے گا. آج کے زمانے میں قرآن اندازی کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر 7 آدمی ہیں تو ان کے نام کاغذ پر لکھ کر کے اور پھینک دیا جاتا ہے, ان میں سے ایک چن لیا جاتا ہے جن کا نام آتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت گئے اور ان کو ان کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے. لیکن اس وقت کے زمانے میں یہ بات طے پائی کہ ہم لوگوں کے درمیان قرآن اندازی اس طریقے سے ہوگا کہ جس کے پاس قلم ہے یہ قلم دریا کے اندر ڈال دے, اور دریا کے اندر جس کا قلم جدھر سے پانی جا رہا ہے ادھر اگر چلا گیا تو وہ ہار جائے گا, اور جس کا قلم جدھر سے پانی آ رہا ہے اس کے طرف میں الٹا بہ جائے گا تو وہی اس کی تعلیم اور تربیت کرے گا. تو حضرت زکریا علیہ السلام اور سارے علماء, قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے قرآن اندازی کے لیے اپنا اپنا قلم دریا کے اندر ڈالا. سارے لوگوں کا قلم اس طرف بہنے لگا جدھر پانی جا رہا تھا, صرف حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم الٹا
چھیٹا بہنے لگا تو حضرت زکریا علیہ السلام کی جیت ہو گئی، اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر کے اپنے گھر چلے گئے، اور گھر میں لے جا کر کے ایک کمرے کے اندر ان کو رکھ دیا، اور اسی میں ان کو تعلیم اور تربیت دیتے تھے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ نبی تھے تو جب بھی وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے جاتے تھے تو اس کمرے کو باہر سے تالے لگا دیتے تھے، اور جب دعوت و تبلیغ کا کام کر کے واپس آتے تھے تو وہ تالا کھول کر کے پھر اس روم میں داخل ہوتے تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کو تعلیم اور تربیت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام معمول کے مطابق اس روم کے اندر تالے لگا دیے اور چلے گئے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے، اور جب واپس آ کر کے تالا کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کمرے کے اندر حضرت مریم علیہ السلام بھی ہیں، اور ان کے کمرے میں بے موسم پھل بھی موجود ہے، یعنی ایسے ایسے پھل رکھے ہوئے ہیں جس کا اس وقت موسم نہیں تھا، بے موسم پھل رکھے ہوئے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا حضرت مریم علیہ السلام سے، جس کو قرآن نے کہا یا مریم انا لک ھذا، کہ اے مریم یہ بے موسم پھل تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ تالے لگے ہوئے تھے، کمرہ چاروں طرف سے بند ہے، اور اس کے اندر بھی بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، جس کو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زبان سے جب یہ بات نکلی کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ پھل آئے ہوئے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور دعا کرنے لگے، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال پہنچ چکی تھی، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی کی عمر تقریباً 90 سال تھی، جس کو 90 ہم لوگ بولتے ہیں، 90 سال کی تھی، وہ بانجھ تھی، ان کو بچے ہونا نہیں تھا، لیکن پھر بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مریم کو بے موسم پھل جب مل سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسم اولاد مل سکتی ہے، اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے دربار میں گر گئے اور دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار عالم، کہ آپ مجھے بھی جس طرح مریم کو بے موسم پھل دیے ہیں مجھے بھی اس عمر میں اولاد دے دیجئے۔ آپ بہت سننے والے اور بہت جاننے والے ہیں۔ یہ دعا جب حضرت زکریا علیہ السلام نے کی، اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کر لی۔ آسمان سے فرشتے خوشخبری دینے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ اے زکریا علیہ السلام، ہم لوگ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خوشخبری ہے، آپ کو بیٹا پیدا ہوگا، اور معمولی بیٹا نہیں ہوگا، ایسا بیٹا پیدا ہوگا کہ جو دنیا کا سردار ہوگا، نیک ہوگا، نبی ہوگا، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ شادی نہیں کرے گا، لوگوں سے الگ تھلگ ہوگا، اور اللہ نے اس لڑکے کا نام بھی چن کر کے بتا دیا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ جب فرشتے نے خوشخبری حضرت زکریا علیہ السلام کو دی، حضرت زکریا علیہ السلام دنگ رہ گئے، اور انہوں نے اللہ رب العزت سے کہا کہ انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، کہ اے میرے پروردگار عالم، میں جانتا ہوں کہ تیرے پاس ہر چیز کی قدرت ہے، تو نے آسمان بنایا ہے، زمین بنائی ہے، سورج چاند بنایا ہے، تمہارے پاس ہر چیز کی قدرت ہے، ہر کام تم کر سکتے ہو۔ اے میرے پروردگار عالم، میں جانتا ہوں کہ اس عمر میں تو مجھے دے سکتا ہے بچہ، لیکن مجھے سمجھا دو، مجھے سمجھا دو کہ کس طرح سے مجھے بچہ پیدا ہوگا۔ انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اے میرے پروردگار عالم، میں 100 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اس عمر میں کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے یہ کہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے، وہ فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، اور اسی عمر میں آپ کو بچہ پیدا ہوگا، آپ بڑھاپے کے عمر میں رہیں گے، آپ کی بیوی بھی بڑھاپے کی عمر میں رہے گی، اسی عمر میں اللہ رب العزت آپ کو بچہ دیں گے،
اور یاد رکھیے کہ میں آپ کو ایک پہچان بتلاتا ہوں. اللہ نے کہا حضرت زکریا علیہ السلام کو کہ آپ کو ایک پہچان بتلاتا ہوں کہ جب آپ کی بیوی کے پیٹ میں حمل رہ جائے گا، جب وہ امید سے رہ جائیں گی تو آپ کی زبان 3 دنوں تک بند ہو جائے گی اور آپ کے زبان سے کوئی بھی بات نہیں نکلے گی. آپ اشاروں میں بات کریں گے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ میری بیوی کے پیٹ میں حمل ہے. تو اس طرح سے آپ کو بچہ پیدا ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹے کی شکل میں ملے. اس کے بعد ادھر حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھے. اس حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں بے موسم پھل ہیں. اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی تھی. حضرت مریم علیہ السلام نبی تھی تبھی تو بے موسم پھل ان کے پاس آ رہے ہیں ابھی بچپن کے عمر میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی، ولیہ تھی، اللہ کے ولی تھی. وہ نبی نہیں ہو سکتی ہیں اس لیے کہ دنیا کے اندر نہ فرشتہ نبی بن سکتا ہے، نہ جنات نبی بن سکتا ہے، اور نہ انسانوں میں عورت نبی بن سکتی ہے. صرف مرد نبی بن سکتا ہے. عورت نبی اس لیے نہیں بن سکتی ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس دین بھی پورا ہو، عقل بھی پوری ہو. اور عورت کے پاس دین بھی ادھورا ہوتا ہے، عقل بھی ادھوری ہوتی ہے. اسی لیے عورت نبی نہیں بن سکتی ہے. عورت کا دین ادھورا اس لیے ہے کہ ایک مرد پورا مہینہ نماز پڑھتا ہے لیکن عورت مہینے میں کچھ دن نماز نہیں پڑھتی ہے. ایک مرد رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے لیکن ایک عورت کچھ دن تک روزہ نہیں رکھتی ہے. اسی لیے ان کا دین ادھورا ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ حدیث کے اندر ہے. اسی لیے عورت کا دین ادھورا ہے اور ان کی عقل بھی ادھوری ہے. اس لیے کہ کیس میں 2 گواہ اگر مرد جاتے ہیں تو عدالت ان دونوں مردوں کی گواہی کو قبول کرتی ہے. لیکن اگر 2 عورت گواہی دے تو عدالت ان کی گواہی کو قبول نہیں کرے گی. اس لیے کہ 2 عورت کی گواہی عدالت شریعت کے حساب سے قبول نہیں کرتی ہے. اگر ایک مرد ہو اور ایک مرد کی جگہ 2 عورتیں ہوں تو ان کی گواہی قبول کر لیتی ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 2 عورت گواہی میں ایک مرد کے برابر ہے تو عورت عقل کے حساب سے بھی ادھوری ہے، دین کے حساب سے بھی ادھوری ہے. لیکن اس سے آپ یہ مت سمجھیے گا کہ عورت کی عقل کمزور ہے تو پھر عورت ہم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا پائے گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ عورت کی عقل ادھوری رہتی ہے لیکن بڑے بڑے لوگوں کی عقل ٹھکانے لگا دیتی ہے اور بڑے بڑے نیک لوگ عورتوں کے جھانسے میں آ کر کے پھسل جاتے ہیں. اسی وجہ سے عورت کی عقل تو ادھوری ہوتی ہے لیکن بڑے بڑے لوگوں کی عقل کو ٹھکانے پر لگا دیتی ہے. اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتیں ہوں گی. عورتوں کے ذریعے سے مرد کا فتنہ ہوگا اور مرد بالکل دین کے حساب سے نیچے گر جائیں گے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے فتنے سے بچنے سے مردوں کو منع فرمایا ہے. اسی لیے ہمارے علماء حضرات فرماتے ہیں کہ عورت عید کی نماز پڑھنے کے لیے، بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ نہیں جائے گی. عورت جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے قبرستان نہیں جائے گی. عورت فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جائے گی. اور اسی طریقے سے عورت اعتکاف اپنے گھروں میں کرے گی، مسجدوں میں نہیں آئے گی. تو ہمارے علماء حضرات عورتوں کو گھروں سے نکلنے سے منع اسی لیے کرتے ہیں کہ عورت مردوں کے لیے فتنہ کا ذریعہ ہے، اسی لیے عورتوں کو منع کیا جاتا ہے. خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرمایا ہے. ایک عورت ایک صحابیہ تھیں جن کا نام ام حمید الساعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. ایک مرتبہ ام حمید الساعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے میرے پیارے حبیب، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ میں آپ کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا جملہ فرمایا، قد علمت انک تحبین الصلاۃ، کہ میں جانتا ہوں کہ تیری تمنا ہے، تیری خواہش ہے کہ تو میری پیچھے نماز پڑھے، مسجد میں نماز پڑھے. لیکن یاد رکھو کہ ایک عورت کا بند کمرے میں نماز پڑھنا برآمدے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. برآمدے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. صحن میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہمارے نبی مسجد نبوی یعنی جامع مسجد
مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زمانے میں ابتدائی اسلام میں شروع میں تو عورتوں کو مسجد میں جانے کا حکم دیا تھا، لیکن بعد میں چل کر کے خود عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کیا اور عورتیں اپنے گھروں پر نماز پڑھتی تھی۔ اسی لیے عورتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے گھروں پر رہا کریں۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کو یہ بے موسم پھل ملے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام جب بڑی ہو گئی، تعلیم اور تربیت حاصل کر لی، تو اپنے گھر کو پہنچی۔ جب گھر گئی، حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ مریم علیہ السلام کے پاس آئے تو جب مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی میرے پاس آیا ہے تو پردہ کرنے لگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں فرشتہ ہوں، مجھ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ آخر آپ کیوں آئے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ آج آپ کو اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ آپ کو بیٹا پیدا ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام چونک گئی۔ انہوں نے کہا کہ میری شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، میرا نکاح نہیں ہوا ہے اور میں گندی عورت نہیں ہوں کہ بغیر شادی کے مجھے بچہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ کس طرح کی خوشخبری آپ دے رہے ہیں؟ فرشتے نے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ نے ایسے ہی فرمایا، میں نے تم کو ایسے ہی بتا دیا ہے کہ بغیر شادی کے تم کو بچہ ہوگا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری اور اس کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں حمل رہ گیا اور حضرت مریم علیہ السلام امید سے ہو گئی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ کچھ ظاہر ہو گئے بچے اور حمل رہنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا اے کاش کہ اس وقت کے آنے سے پہلے میری موت آ جاتی کہ لوگ دیکھیں گے جب بچہ پیدا ہوگا تو میں کیا جواب دوں گی کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا کہ اے مریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بچہ میں نے دیا ہے اور جواب میں دوں گا، میں گواہی دوں گا، اسی لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے اور گھر خاندان کے لوگ جب پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے تو تم کہہ دینا کہ اسی بچے سے پوچھ لو، وہ بچہ خود گواہی دے گا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا، گود میں آ گیا، لوگوں نے تانا دینا شروع کیا اور کہا کہ اے مریم تم کتنی گندی عورت ہو، بغیر شوہر کے اور بغیر شادی کے تمہارے پاس بچہ کہاں سے آ گیا؟ مریم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں چپ ہوں، میں بول نہیں سکتی، اس بچے سے پوچھ لو، یہ خود جواب دے دے گا۔ انہوں نے کہا کہ بچہ کیسے جواب دے گا؟ اتنا کہنا تھا کہ بچے نے کہا جو گود میں تھا اللہ کی قدرت سے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور میرے پاس کتاب بھی اترے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دلوا کر کے پوری دنیا کو یہ بتانا چاہا کہ تم مریم کے اوپر الزام مت لگاؤ، بلکہ اللہ نے اپنے حکم سے قدرت دکھانا چاہا ہے کہ دیکھو دنیا والوں، میرے پاس قدرت اور طاقت ہے کہ جس طرح سے ماں اور باپ سے مل کر بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح بغیر ماں اور بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کو ہوا، اور اسی طرح صرف ماں سے بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا ہوتا ہے جیسے حضرت مریم کا ہوا۔ اللہ اس طرح کی قدرت انسان کو دکھلاتے رہتے ہیں کہ تاکہ انسان اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کو مان لے، شرک کو ختم کرے، کفر کو ختم کرے، صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی پوجا کرے اور اللہ ہی کو سب کچھ مانے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ پیش کر کے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جو نقشہ قرآن نے کھینچا ہے اس نقشے سے آپ یہ مت سمجھنا کہ وہ نبی تھی، بلکہ وہ اللہ کے ایک ولی تھی، اللہ نے ان کو ولایت دیتی، کرامت دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور ان کی عصمت اور ان کی عزت کی حفاظت کی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جتنے بھی ہماری ماں اور بہنیں ہیں خاص طور سے ان کی حفاظت فرماوے اور ان کی عزت کی، ان کی مال و دولت کی اور ہر چیز کی حفاظت فرمائے اور سارے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرماوے اور جنہیں ہدایت نہیں ہے انہیں ہدایت نصیب فرماوے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔